یادگاری کے تعلق سے ضیافت تیار کی جاتی ہے، حکم خداوندی ہے، خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے۔ خداوند یسوع نے خود اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ میں تمہارے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوں، تم نے مل کر میری یادگاری کرنی ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے، ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے۔ ہلیلویا۔ اور اس بات کو یاد رکھنا کہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے جس نے اپنی جان دے کر ہمیں زندگی بخشی ہے۔ ہلیلویا۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو دوسروں کے لیے جان قربان کرے۔ وہ ہمارا خداوند ہے جس نے اپنا بدن، اپنا وجود، اپنا خون خود پیش کیا کہ میں انسان سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ہلیلویا۔ اس نے جان صلیب پر دے کر اس بات کو واضح طور پر چرچ کے اوپر، کلیسیا کے اوپر آشکارا کیا کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہیں ہوں گا، اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے۔ ہلیلویا۔ میں اور آپ اس کے ہاتھوں میں ہیں، میں اور آپ اس کے کنٹرول میں ہیں، میں اور آپ اس کے اختیار میں ہیں۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے آج ہم اس بات کے لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے خداوند کی اس محبت کو یاد کریں، اپنے خداوند کی اس سچائی کو یاد کریں، اپنے خداوند کی اس قربانی کو یاد کریں جس نے ہمارے گناہوں کے لیے دی ہے۔ اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے مر کر ہمیں زندگی دی ہے۔ وہ خود مار کھاتا رہا، دکھ سہتا رہا تاکہ ہم سب بچائے جائیں۔ ہلیلویا۔ اسی کے مار کھانے سے ہم سب نے شفا پائی ہے۔ ہلیلویا۔ ہم اس بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آج اس بات کو سیکھیں گے، وہ خدا سے پیدا ہونا نہ کہ آدم سے۔ خدا سے پیدا ہونا نہ کہ آدم سے۔ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم آج اس بات کو اپنی زندگی کے اندر لیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے کہ ہمارا خدا سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہم خدا سے پیدا نہیں ہوں گے تب تک ہم خداوند کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کے وارث بھی نہیں ہوں گے۔ جو کوئی یسوع کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا۔ یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور جو کوئی میرا گوشت نہیں کھاتا، میرا خون نہیں پیتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ چرچ، آج ہم سب خداوند کے پاک بدن اور خون میں جب شریک ہوں گے تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، اور ہم اس بات کے لیے منتظر ہیں کہ خداوند جلد آئے، کیونکہ جو دنیا کے حالات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان اور انڈیا کے جب حالات دیکھ رہے ہیں، امریکہ، چین اور روس کے جب حالات دیکھ رہے ہیں، اسرائیل اور فلسطین، غزہ کے، یمن کے، ایران کے، یہ سارے حالات و واقعات ہمیں بتا رہے ہیں
کہ یہ سب خداوند کے آنے سے پہلے ہونا ہے، اور ہم سب کو اس کے لیے تیار رہنا ہے کہ یہ سارے حالات واقعات ہوتے ہوں گے، خداوند آ جائے گا۔ اس لیے خدا نے کہا اس وقت کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا، ابن آدم آ جائے گا۔ جیسے نوح کے زمانہ میں ہوا، طوفان آ گیا، بارش آ گئی، اسی طرح سے ابن آدم آ جائے گا اور کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ لیکن وہی لوگ جو خداوند کے ساتھ جاگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ان کو یہ مقدور حاصل ہوگا کہ وہ خداوند کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں جا سکے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے خدا نے کہا اپنی پوشاک کی حفاظت کرنا۔ کس چیز کی؟ یاد رکھیے ہماری جو پوشاک ہے اس کو میلا ہونے سے بچانا ہے، اس پر کوئی داغ نہ لگے، اس پر کوئی داغ نہ ہو، کیونکہ جس کی پوشاک میلی ہوگی وہ خداوند کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے لیے آسمان پر جا سکیں۔ ہاللیلویہ۔ اور ہماری پوشاک تب ہی پاک رہ سکتی ہے جب ہم اس کے خون سے دھلے ہوئے ہوں گے، ہمارے اندر ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہم جاگتے اور دعا کرتے ہوں گے، اور ہماری روح خدا کی روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور موت کو سمجھنے کے لیے اس کے کماری مریم سے جنم لینے کی حقیقت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ کون سی بات؟ خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور موت کو سمجھنے کے لیے اس کے کماری مریم سے جنم لینے کی حقیقت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ وہ کماری سے کیوں پیدا ہوا، اس کی ریزن، وجہ کیا تھی۔ ٹھیک ہے، یسوع کی زندگی اور موت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کو جاننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یسوع کی زندگی جو انہوں نے بسر کی وہ ایک یقینی انسان کی طرح کی تھی، انسانی بدن میں خدا نے زندگی بسر کی تھی۔ خدا یسوع تقریباً 33 برس اس روئے زمین پر رہے، اور کس صورت میں؟ انسانی بدن میں۔ خداوند انسانی بدن میں ظاہر ہوا۔ کلام میں لکھا ہے غلطی 4:4 کے اندر، جب ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، ہاللیلویہ، تاکہ ہم سب کو وہ مول لے، ہم سب کو وہ چھڑا لے، ہم سب کو وہ بچا لے، اور ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا سکے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس نے آزمائشوں کا تجربہ کیا، وہ آزمایا گیا تو بھی وہ بے گناہ رہا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے اس نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ وہ آزمایا گیا، اور اس بات کو یاد رکھیں جب ہم خدا کے پاک کلام میں سے مقدس متی کی انجیل کے 4 باب میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کی انسان ہونے کی سطح وہی تھی جو ہمارے انسان ہونے کی ہے، جیسے وہ ہم انسان ہیں، وہ بھی سروے زمین پر انسان بن کر ہے، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے اس کو بھی بھوک لگتی تھی، جیسے ہمیں نیند آتی ہے اس کو بھی نیند آتی تھی، جیسے
ہمیں پانی کی پیاس لگتی ہے، ویسے اسے بھی لگتی تھی، کیونکہ وہ کیا بن کر آیا تھا؟ انسان، اور انسانی بدن میں اس نے ظاہر ہو کر ہم سب کے بدنوں کو محفوظ کیا ہے، تاکہ ہمارے بدن بچائے جائیں، ہمارے بدن محفوظ ہو جائیں، ہمارے بدن روح جان سمیت ہم محفوظ ہوں۔ پولس رسول تسلنیکیوں کے خط کے اندر ہمیں اس بات کی وضاحت دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ عبرانیوں کے خط میں ہم 4 باب میں سے پڑھتے ہیں، خداوند کے پاک کلام میں 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں، 16ویں آیت تک تلاوت کرتے ہیں۔ 4 باب کی 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ ہم نے اس حوالہ کے اندر سنا ہے، سردار کاہن جو ہے وہ آزمائشوں میں گرے، سردار کاہن جو ہے وہ آزمائشوں میں پڑے، اور یہاں پر جو ہمارا سردار کاہن ہے خداوند یسوع مسیح، ہم نے اس کے تعلق سے بھی پڑھا کہ وہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد رہا۔ ہماری کمزوریوں میں کیا رہا؟ ہمارا ہمدرد رہا، اور سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، لیکن وہ بے گناہ رہا۔ ہم تو گناہ کر جاتے ہیں نا آزمائش میں آ کر۔ آزمائش جب انسان کی زندگی میں آتی ہے تو انسان گناہ کر جاتا ہے، خدا کے آئین، قانون، باتوں کو بھول جاتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح آزمایا گیا لیکن وہ بے گناہ رہا، اس نے گناہ نہ کیا۔ جب وہ آزمایا گیا تو کلام میں لکھا ہے، آزمانے والے نے اس کے پاس آ کر کہا، فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، کیونکہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تجھے بھوک لگی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے۔ انسان کس سے زندہ ہے؟ خدا کے کلام کی بدولت، خدا کے منہ سے نکلنے والی باتوں کی بدولت، اس وجہ سے اس کو زندگی ملتی ہے۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں خداوند کو آزمایا گیا۔ کس سے آزمایا گیا؟ ایک سکے سے آزمایا گیا، اور اس سے کہا گیا کہ استاد آپ تو کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، آپ کو تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، آپ کو کسی سے کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں ہے، ہمیں یہ بتائیے کیسے کو جزیہ دینا چاہیے کہ نہیں، ٹیکس دینا چاہیے کہ نہیں؟